القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول. گزشتہ دنوں ایک مذہبی سکالر جناب انجینئر احمد علی مرزا نے قادیانیت کے حوالے سے اپنی کم علمی کا مظاہرہ کیا اور یہاں تک کہ ان کو ایک مسلمانوں کا فرقہ کہہ ڈالا اور ان کے جھوٹی امتی نبی کی دلیل کو جانتے ہوئے بھی کم علمی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کیا کہا، کس کے لیے کہا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر فتویٰ لگانا اور گستاخ نبی کہنا یہ مجھے کہنا گوارا نہیں. وہ مجھ سے علم میں بھی بالکل بہت زیادہ ہیں، مگر کافی عرصے سے ان کی صحابہ کرام جو دین کے معیار ہیں ان کے خلاف باتیں کرنا اور دین کے بنیادی مسائل میں ان کی بالکل غلط تعلیمات سننے کو ملتی رہیں. کافی عرصے سے اس پر ویڈیو بنانے کا بھی ارادہ کیا، مگر آج جب بات ختم نبوت پر آئی تو دل کافی اداس اور پریشان ہوا کہ یہ بندہ پتہ نہیں آخر چاہتا کیا ہے. اگر اس کو اپنا علم اتنا کمزور ہے کہ ختم نبوت کے متعلق بھی اس کو علم نہیں، تو کچھ اس کو بتایا جائے اور کوئی میری یہ ویڈیو مختصر ویڈیو بھی اس تک پہنچا دے کہ لغویات میں پڑھنے کی بجائے آپ قادیانیت کو پہلے پڑھیں تو صحیح کہ مرزا ملعون کی تعلیمات کیا ہیں اور قادیانی کیوں کافر ہیں. آپ نے تحریک ختم نبوت کو پڑھ لیا ہوتا، شاہ انور کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیا ہوتا، جو ختم نبوت کی جنگ کے لیے انڈیا سے بواسیر کی شدید ترین جو بیماری تھی اس میں بھاولپور کی عدالت میں پہنچے اور قادیانیت کا پردہ چاک کرنے کے لیے بستر سمیت وہاں پہنچ گئے. آپ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیتے، جس کے سامنے جج قادیانیت کے حق میں بات کرنے سے ڈرتے کہ کہیں یہ بھری عدالت میں گردن نہ اڑا دے. طالب علمی میں مرزا ملعون کے گھر پہنچ گئے کہ مناظرہ کرو، مگر وہ گھر میں دبک کر بیٹھ گئے. آپ تحریک ختم نبوت کے عظیم مجاہدین غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، آپ شاہ محمود رحمۃ اللہ علیہ، شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیتے. مگر افسوس آپ نے روایتی طور پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ علیہم اجمعین کی تان و تشنیع کو نہیں چھوڑا تو انبیاء کے ورثاء کو کہاں چھوڑتے. آئیے میں آپ کو مختصر سبق یاد کرواتا ہوں کہ قادیانی مسلمانوں کا فرقہ نہیں بلکہ کافر کیوں ہے. اہل حدیث، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی وغیرہ فرقے ہیں، الگ الگ مذاہب نہیں، کیونکہ ان کا رب، نبی، قرآن اور کتب احادیث ایک ہی ہیں. لیکن قادیانیوں کا معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے. ان کا رب، محمد، اسلام، قرآن اور احادیث بھی الگ الگ ہیں. آئیے میں آپ کو اب مختصراً بتاتا ہوں کہ کیسے الگ ہیں اور وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے قادیانیوں کے خدا کے بارے میں وہ ان کا کیا عقیدہ ہے. براہین احمدیہ حصہ چہارم سن اشاعت 1884 خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 662 663 پر لکھا ہوا ہے کہ قادیانیوں کا خدا جو ہے وہ ہاتھی دانت ہے یا ہاتھی دانت جیسا ہے. ربنا عاجن، یعنی ترجمہ ہمارا رب عاجی ہے. عاجی عربی زبان میں ہاتھی دانت کو کہتے ہیں. قادیانیوں کا خدا ہاتھی دانت ہے یا ہاتھی دانت جیسا ہے، جبکہ مسلمانوں کا خدا جیتا جاگتا ہے اور عرش پر مستوی ہے. اللہ لا الہ الا ہو، آیت الکرسی، پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفات سے بھرا ہوا ہے. دوسرا، قادیانیوں کا خدا جو ہے ان کے اس بارے میں کیا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں قادیانیوں کا خدا بہودہ کام بھی کرتا ہے. مرزا صاحب کا آریہ دھرم سن اشاعت 1895 خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 8 پر کہتا ہے کہ یہی یعنی عربی زبان ایک زبان ہے عربی جو پاک اور کامل اور علوم عالیہ کا ذخیرہ اپنے مفردات میں رکھتی ہے، اور دوسری زبانیں ایک کثافت اور تاریکی کے گڑھے میں پڑی ہوئی ہیں. اس لیے وہ اس قابل ہرگز نہیں ہو سکتی کہ خدا تعالیٰ کا کامل اور محیط کلام ان میں نازل ہو، کیونکہ ان زبانوں کی کم مائگی اور کجی اور ناقص بیانی معرف الہیہ کی فوق الطاقت بوجھ کو اٹھا نہیں سکتی. لیکن اب 7 سال بعد 1902 میں نزول المسیحی لکھ رہے ہیں، خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 435 میں کیا کہتے ہیں، بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں، جیسے کہ سنسکرت یا انگریزی یا
عبرانی وغیرہ، اور جب یہ الہام سمجھ میں نہ آئے تو 6 سال بعد پھر چشمہ معرفت سن اشاعت 1908 خزائن جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 218 پر کہتے ہیں کہ اور یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصلی زبان تو کوئی اور ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ اس میں تکلیف مالا یطاق ہے، اور ایسے الہام سے فائدہ کیا ہو جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہو۔ اب یعنی کہ وہ خدا تعالیٰ پر نعوذ باللہ الزامات لگا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کو خود پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سی زبان میں مجھے الہام کرے، یعنی سلطان القلم کا خدا بالکل غیر معقول اور بیہودہ کام بھی کرتا ہے کہ غیر زبانوں میں الہام کرتا ہے۔ اب سلطان القلم کے کچھ الہامات میں سے ایک الہام ملاحظہ کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ براہین احمدیہ حصہ چہارم سن اشاعت 1884 خزائن جلد 1 صفحہ نمبر 662 اور 663 پر لکھا ہوا قل اندی شہادت من اللہ فہل انتم امنون ان معی ربی سیہدین رب اغفر من السماء ربنا عاج رب السجن احب الی مما یدعوننی الی رب نجنی من غمی ایلی لما سبقتنی کرم ہائے تو مارا قد گستاخ۔ ترجمہ، کہ میرے پاس خدا کی گواہی ہے، پس کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ تحقیق کے مطابق میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ بتلائے گا۔ اے میرے رب میرے گناہ بخش اور آسمان سے رحم کر، ہمارا رب عاجی ہے۔ اس کے معنی ابھی تک سلطان القلم کو بھی معلوم نہیں ہے۔ جن نالائق باتوں کی طرف مجھے بلاتے ہیں ان سے اے میرے رب مجھے زندان بہتر ہے۔ اے میرے خدا مجھ کو میرے غم سے نجات بخش۔ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تیری بخشوں نے ہم کو گستاخ کر دیا۔ اب اس میں آپ دیکھیں، یہ اس کا جو الہام ہے کل سے لے کر غمی تک، یہ کیا ہے؟ عربی الہام ہے جو کسی قدر قرآنی آیات سے لیا گیا ہے اور اسے ملتا جلتا بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ایلی لما سبقتنی، یہ عبرانی زبان کا ہے جو سلطان القلم نے بائبل میں سے چوری کیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تو انہوں نے صلیب پر یہ الفاظ بولے تھے، اور آخری جملہ کرم ہائے تو مارا کرد گستاخ فارسی میں سے ہے۔ اب کوئی بھی شخص جب کسی سے بات کرتا ہے تو وہ اپنے کلام میں ایک ہی زبان استعمال کرتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ درمیان میں کسی اور زبان کے الفاظ استعمال کر لے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جب کسی سے بات کر رہا ہو تو وہ بیک وقت 3 زبانوں میں بات کرے، اور بعض جگہیں تو ایسی ہیں کہ وہ 4 زبانیں بھی سلطان القلم لے کر آتے ہیں، خصوصاً جب کہ سننے والا ان میں سے کسی زبان سے انجان ہو۔ پھر تینوں زبانوں کے الہامات آپس میں باہمی ربط کے بغیر ہیں۔ عربی میں کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ مجھے نجات دے، عبرانی میں کہہ دیا کہ تو مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیا، اور فارسی میں کہہ دیا کہ تیری بخشوں نے ہمیں گستاخ کر دیا۔ ربنا عاج کے معنی سلطان القلم کو بھی معلوم نہیں تھے، جبکہ عربی سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ آج کا مطلب ہاتھی دانت ہے، یعنی مرزا کا خدا جو ہے اللہ نہیں کوئی ہاتھی دانت ہے۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ سلطان القلم کا قلم شیطانی قوتوں کے زیر اثر تھا۔ اب ہاتھی دانت ایک بے جان اور مردہ چیز ہے، یعنی مرزا صاحب کا خدا مردہ تھا، جبکہ احمدی اپنی کتاب احمدیت نے دنیا کو کیا دیا؟ مصنف عطاء المجیب امام مسجد فضل لندن میں کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو زندہ خدا دیا۔ یہ ان کی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے متعلق گستاخیاں ہیں۔ اسی طرح قادیانیوں کا جو محمد ہے وہ کیا ہے؟ ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ قادیانیوں کے نزدیک مرزا غلام محمد ثانی ہے، نعوذ باللہ۔ ریویو آف ریلیجنز کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 158، مصنف مرزا بشیر احمد ایم اے لکھتے ہیں ہم کو نئے کلمہ کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت جو ہے آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے، نعوذ باللہ کہ یہاں پر آپ خود سوچیں کہ وہ ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، اور وہ خود محمد رسول اللہ وہ غلام احمد قادیانی کو کہہ رہا ہے، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہیں جو آج سے 14 صدیاں پہلے مکہ مدینہ میں پیدا ہوئے۔
قادیانیوں کے اسلام کے متعلق کیا ہے؟ شہادت القرآن سن اشاعت 1893 خزائن جلد 6 صفحہ نمبر 380 میں ہے کہ سو میرا مذہب جس کو بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں، دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنا سایہ میں پناہ دی ہو، سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ قادیانیوں کے اسلام میں انگریزوں کی اطاعت لازمی ہے جبکہ مسلمانوں کے اسلام میں نہیں، لہٰذا قادیانیوں کا اسلام اور ہے جبکہ ہمارا اسلام اور ہے۔ اور خود قادیانیوں کے نے جہاد کی کئی دفعہ انکار کیا، اور انگریزوں کے خلاف جہاد کو تو بالکل ہی انہوں نے سراسر انکار کرتے ہوئے اس کا جہاد کا ہی انکار کر دیا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح قادیانیوں کا قرآن کے بارے میں کیا ہے؟ ازالہ اوہام حصہ اول سن اشاعت 1891 خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 140، اس میں لکھتے ہیں اس روز کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر بآواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا، انا انزلناہ قریبا من القادیان، تو میں نے ان سے سن کر بڑے تعجب سے کہا کہ قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحہ میں شاید قریب نصف کے موقع پر یہی الہامی عبارت لکھی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے۔ نعوذ باللہ، یہ قرآن مجید کا بھی انکار کرتے ہیں اور قرآن مجید میں تحریف بھی کرتے ہیں۔ اب مرزا صاحب کا یہ بھی قول ہے، حقیقت المہدی سن اشاعت 1899 خزائن جلد 14 صفحہ نمبر 422 کہ ناقصوں کا کشف اور الہام ناقص ہوتا ہے جو بالآخر ان کو بہت شرمندہ کرتا ہے۔ اب مرزا صاحب کے قرآن میں قادیان کا نام آنا جبکہ مسلمانوں کے قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کشتی نوح سن اشاعت 1902 خزائن 19 صفحہ نمبر 5 میں یہ بھی درج ہے کہ قرآن شریف بلکہ تورات کے بعض صحیفوں میں یہ خبر بھی موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔ اب مرزا صاحب کے قرآن میں اس طاعون کا ذکر ہے جبکہ مسلمانوں کے قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا ان کا قرآن اور ہے اور مسلمانوں کا قرآن اور ہے۔ اب قادیانیوں کا احادیث کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ شہادت القرآن سن اشاعت 1893 خزائن جلد 6 صفحہ نمبر 337 میں ہے کہ آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی، خاص کردہ وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے کہ جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ قادیانیوں کی صحیح بخاری میں ایسا لکھا ہے، قادیانیوں کی، جبکہ مسلمانوں کی صحیح بخاری میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی قادیانی بھی مسلمانوں والی صحیح بخاری میں ایسی کوئی بات دکھا دے تو ان کو منہ مانگا انعام بالکل دیا جائے گا۔ اسی طرح ازالہ اوہام سن اشاعت 1891 خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 209 اور 210 میں یہ ہے کہ وہ حدیث ہے کہ جو صحیح مسلم میں امام مسلم صاحب نے لکھی ہے، جس کو ضعیف سمجھ کر رئیس المحدثین امام محمد اسماعیل بخاری نے چھوڑ دیا۔ قادیانیوں کی صحیح مسلم میں ضعیف احادیث ہیں جبکہ مسلمانوں کی جو صحیح مسلم ہے اس کی جو تمام احادیث ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ تذکرۃ الشہادتین سن اشاعت 1903 خزائن جلد 20 صفحہ نمبر 40 میں لکھا ہوا ہے کہ حدیثوں میں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مسیح موعود کی 13ویں صدی میں پیدائش ہوگی اور 14ویں صدی میں اس کا ظہور ہوگا، نعوذ باللہ۔ اور قادیانیوں کی حدیثوں میں یہ بھی لکھا ہے لیکن مسلمانوں کی حدیثوں میں بالکل بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی دکھا دے تو اس کو بالکل منہ مانگا انعام بھی دیا جائے گا۔ اب قادیانیوں کی تریاق القلوب سن اشاعت 1899 خزائن جلد 15 صفحہ نمبر 156 میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے مسلمان ہیں جن کے دل کبھی صاف نہیں ہوں گے جب تک ان کا یہ اعتقاد نہ ہو کہ خونی مہدی اور خونی مسیح کی حدیثیں تمام افسانہ اور کہانیاں ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر غلام احمد قادیانی جو قریب قیامت سے متعلق حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے اور حضرت مسیح علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے اور دجال سے جنگ کریں گے اور جہاد کریں گے تو اس کا سراسر انکار کر رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو ہی مہدی کہتے ہیں اور مسیح الموعود بھی کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی کتابوں میں یہ
صحیح احادیث ہیں، جبکہ قادیانیوں کی کتابوں میں افسانہ اور ان کو کہانیاں کہا گیا ہے۔ لہٰذا قادیانیوں کی احادیث الگ ہیں اور مسلمانوں کی احادیث الگ ہیں۔ لہٰذا انجینئر صاحب خدا کے لیے یہ مختصر دلائل دیے ہیں۔ تفصیل کے لیے انہی کتب کو پڑھ لیں جو بتائی گئی ہیں، اور امت مسلمہ میں مزید تفرقہ اور فساد نہ پھیلائیں اور متفقہ اصول دین کو نہ چھیڑیں۔ حالانکہ آپ پر اس حوالے سے پہلے بھی بہت زیادہ قرض ہیں جو آپ چکانے سے قاصر ہیں، لہٰذا آپ کی بہت 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 مہربانی ہوگی۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔